طرف، کبھی کسی صاحب معاملہ کی طرف، کبھی کسی دکاندار کی طرف، کبھی کسی سے، اس طرح جن سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوتے ان کی طرف ہمارا گمان جانے لگتا ہے، حالانکہ معاملہ ویسا نہیں ہوتا. یہ سراسر بدگمانی ہے، اور یہ بدگمانی اسم ہے، گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، کہ جس سے آدمی جو ہے خود بھی پریشان ہوتا ہے، اور پھر اس کے گناہ بھی ضائع، اس سے گناہ بھی ہوتا ہے، اس کے نیکیاں بھی ضائع ہوتی ہیں، اس کا سب کچھ لٹ جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ بدگمانیوں سے بچو. ایسی میں نے ایک مثال دی، ایسی بے شمار بدگمانیاں گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر، کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر لوگوں میں جو ہے پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ پلنے لگتی ہیں، وہ ایسا پلتی ہیں کہ پھر جو ہے وہ بڑا ایک حادثہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال کہ اس طرح کی جو چیزیں دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، کہ جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے، آپ کو گواہوں کے ساتھ معلوم نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ اس پر توجہ نہ دیں. آپ کو اگر معلوم بھی ہو گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ میں حسن سلوک کریں، احسان کا معاملہ کریں، اچھائی کا معاملہ کریں، اچھا برتاؤ کریں. وہ تو ویسا ہی ہے، لیکن ہمارے اخلاق ہم پیش کریں کہ ہمارے کیا اخلاق ہیں. ورنہ اگر آپ بھی ویسا کرنے لگیں گے تو پھر جو ہے آپ میں اور اس میں کیا فرق رہے گا. اچھے اور برے آدمی کے درمیان میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے، کوئی تو تمیز ہونا چاہیے، کوئی تو امتیاز ہونا چاہیے، کہ جس سے معلوم ہو کہ فلاں اچھا آدمی ہے، فلاں نیک آدمی ہے، فلاں اخلاق والا آدمی ہے، فلاں خراب آدمی ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے. تو بہرحال بدگمانی سے، بلکہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ ایمان والوں کے تعلق سے اچھا گمان رکھو. اگر وہ تمہاری برائی بھی چاہ رہا ہے تو تم یہ سمجھو کہ جو ہے شاید یہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہوگا. اس لیے ایمان والوں کے ساتھ میں اچھا گمان کرنے کا حکم دیا گیا. ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ خیر کا گمان کرنے کا حکم دیا گیا، اچھائی کا گمان کرنے کا حکم دیا گیا، اچھا گمان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، بدگمانیوں سے بچنا ضروری ہے، ورنہ یہ بدگمانیاں پتہ نہیں کہاں تک لے جاتی ہیں. تو یہ سارا جو ہے ایک کھچڑی پکتی ہے، دماغی پلاؤ پکتا ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ آپس میں عداوتوں میں بدل جاتا ہے، دشمنیوں میں بدل جاتا ہے، غیبتوں میں بدل جاتا ہے. اس کا اثر ہوتا ہے یہ بعد میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. یہ بدگمانیاں ہی ہیں کہ جو آدمی کو غیبت تک لے جاتی ہیں، اس برائی تک لے جاتی ہیں. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. آدمی نمازیں پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور کتنی نیکیاں کرتا ہے معلوم نہیں ہے. لیکن جب غیبت کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنی ساری نیکیاں برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، سارا کیا کرایا ختم ہو جاتا ہے. محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں چلی جاتی ہیں، جس میں جان لگی ہوئی ہوتی ہے، مال لگا ہوا ہوتا ہے، اور جس میں جذبات لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر اطاعت کرتا ہے. کتنی قربانیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، معمولی بات نہیں ہے. آدمی ایک نماز جو پڑھتا ہے اس کے پیچھے بے شمار قربانیاں ہیں. قرآن پاک کی تلاوت جو کرتا ہے اس کے پیچھے بے شمار قربانیاں ہیں. کہ ہر چیز کی آدمی قربانی دیتا ہے، وقت کی قربانی دیتا ہے، اپنے جذبات کی قربانی دیتا ہے، لہو و لعب سے بچتا ہے، بیکار کی چیزوں سے بچتا ہے، اور بچ کر جو ہے اپنے آپ کو اطاعت پر لگاتا ہے، فرما برداری پر لگاتا ہے، نیک کاموں میں لگاتا ہے. تب جا کر اللہ کے پاس سے نیکی ملتی ہے. ہونے کی بالکل جو ہے 1 منٹ میں آسانی کے ساتھ میں آدمی ختم کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ گویا کہ جو ہے غیبت کرنے کو
مردار بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے. ایک تو سب سے کراہت کی چیز ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کا گوشت کھاتا نہیں ہے، اور وہ بھی اپنے بھائی کا اور مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. غیبت کرنا مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا. اللہ سے ڈرو. یہ بڑا گناہ ہے کہ آج اس گناہ کا شعور، اس گناہ کا احساس لوگوں میں ختم ہو گیا. دھڑیلنے سے جو ہے لوگ آپس میں بیٹھ کر جہاں دو چار آدمی جمع ہو جاتے ہیں، غیبتوں کے مذاکرے شروع ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کی آبروریزی، پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ احساس اپنے اندر پیدا کرو اور اس سے بچو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت بات فرمائی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرماتے ہوئے، حالانکہ جو ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ صحابہ میں بڑے متقی، بڑے پرہیزگار صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں. ویسے جو ہے صحابہ میں بھی درجات ہیں، ان کے تقوی کے اعتبار سے اور پھر ان کے اعمال کے اعتبار سے. ایسے جو ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا صحابہ میں ایک مقام تھا. ایک درویش صحابی کہلاتے تھے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار. دنیا سے ان کو کوئی رغبت نہیں، دنیا سے کوئی ان کو رغبت نہیں ہے، بالکل بے لوث. کوئی دنیا کی بات کرتے ہوئے نظر آتا تو وہ گویا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو ہے اس چیز کو ناجائز اور حرام سمجھتے تھے. اتنی دنیا سے بے رغبتی. ایسے متقی صحابی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر کے بارے میں فرمایا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ نیک، ابو ذر سے زیادہ متقی آدمی کوئی نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے تقوی کی گواہی دی ہے. ایسے صحابی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں، یا ابا ذر ایاکم والغیبہ، کہ غیبت کرنے سے بچو، غیبت کرنے سے بچو. فإن الغیبۃ اشد من الزنا. اور یہ فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے، زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے. تو صحابہ کو اشکال ہوا، پوچھا کہ یا رسول اللہ کیف الغیبۃ اشد من الزنا، یہ غیبت جو ہے زنا سے بدتر کیسے ہو گئی؟ حالانکہ زنا کو سب لوگ جو ہے برا سمجھتے ہیں. مسلمان بھی برا سمجھتا ہے، ایمان والا بھی برا سمجھتا ہے، غیر ایمان والا بھی برا سمجھتا ہے. کہ ہر آدمی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کہ زنا کے گناہ کو جو ہے سب لوگ برا سمجھتے ہیں. گویا کہ ایک معاشرے کا ایک بدترین گناہ ہے کہ جس میں معاشرے کو ہر آدمی برا سمجھتا ہے. یہ زنا کو برا سمجھتا ہے. یہ دیندار آدمی بھی برا سمجھتا ہے، اور پھر دنیا دار آدمی بھی برا سمجھتا ہے، خراب چیز سمجھتا ہے، اور دیگر مذاہب والے بھی اس کو برا سمجھتے ہیں. اور کیسے جو ہے غیبت اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی. تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ يَزْنِي فَيَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ. کہ ایک آدمی زنا کرتا ہے اور اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں. یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن فَإِنَّ الْغِيبَةَ لا يغفر لها حتى يغفرها صاحبها. اس لیے کہ غیبت یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا گناہ ہے کہ جب تک وہ صاحب غیبت جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہیں کرتا، اللہ بھی معاف نہیں کرتے. تو یہ فرق ہے دونوں میں کہ وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اور یہ حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. یہ زنا کرنا یہ حقوق اللہ میں ہے کہ اللہ چاہے تو معاف فرما سکتے ہیں. اگر پکی سچی توبہ بندہ کر لے اللہ اسے معاف فرماتے ہیں. آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے اللہ اسے معاف فرماتے ہیں. لیکن
صاحب غیبت کہ جس کی غیبت کی ہے جب تک اس سے معافی نہ مانگے اور وہ معاف نہ کر دیں اس وقت تک جو ہے اللہ بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ بندوں کا حق ہے، یہ بندہ جب تک آگے بڑھ کر جس کی غیبت کی ہے، اسی لیے علماء نے، اکابرین نے، بڑے بڑے ہمارے اولیاء اللہ نے، بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ آدمی جو ہے، آدمی کی انسان ہے، سب انسان ہے، سب سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے جو ملنے جلنے والے ہیں ہمیشہ ہم ان سے معافی مانگ لیا کریں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بعض اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کریں، آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی میں نے آپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہو، آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کریں۔ یہ بعض نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ جو ہے معافی مانگنے کے عادی ہوتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں، اور جس کے پاس معافی مانگی جا رہی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ معاف کر دے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ معاف کر دے، ورنہ یہ بات ذہن میں نہ لیں کہ اس نے میری غیبت کی ہے میں اسے معاف نہیں کروں گا، میں تجھے معاف نہیں کروں گا، میں تیرا حساب و کتاب اللہ کے پاس کروں گا۔ ایسا اگر کہتا ہے تو پھر جو ہے حدیث میں ایک دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی سے معافی چاہتا ہے تو معاف کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ معافی چاہنے والے کی ذمہ داری تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر جو ہے جس سے معافی چاہی جا رہی ہے وہ اگر معاف نہ کرے تو اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ اسے معافی کی جب ضرورت پڑے گی اس وقت میں معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے دنیا میں ہم اس بات کی عادت ہم رکھیں کہ معافی چاہیں بھی اور معاف کریں بھی، یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ مومن کی دونوں صفت ہیں کہ مومن جو ہے معافی چاہتا بھی رہے اور معاف کرتا بھی رہے، دونوں چیزیں مومن کے لیے ضروری ہیں، ورنہ جو ہے کوئی اس ظان میں نہ رہے کہ اللہ جو ہے مجھے معاف کر دیں گے۔ کہ بندوں کے جہاں تک حقوق کا مسئلہ ہے بڑا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے اور بڑا سخت ہے، اس لیے جو ہے اس معاملے میں ہم جو ہے انہیں ہوشیار رہیں، چالاک رہیں، اور اس کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا ہماری ختم ہو جائے پھر آخرت میں جا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں حساب و کتاب کرنا پڑے، اس لیے کہ آدمی ڈھیر سارے اعمال لے کر جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے مفلس کہلاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مفلس تو وہ ہے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو اور کھانے کے لیے لقمے نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، ایسا آدمی مفلس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن ڈھیر سارے اعمال لے کر آئے، بہت سارے اس نے حج کیے ہوں گے، بہت سارے عمرے کیے ہوں گے، اور وہ زندگی میں کبھی اس نے نماز نہیں چھوڑی ہوگی، اور قرآن کی تلاوت اس نے خوب کی ہوگی، اللہ کا ذکر اس نے خوب کیا ہوگا، اور صدقہ و خیرات کیا ہوگا، لیکن جو ہے جب اس کا نامہ اعمال دیکھا جائے گا تو اس کا نامہ اعمال پورا خالی ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی اور کسی کی آبرو ریزی کی ہوگی، کسی کی عزت سے کھیلا ہوگا، کسی کی ٹانگ کھینچی ہوگی، کہ کسی صاحب حق کا حق اس نے مارا ہوگا، کہ جس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال اکارت اور ضائع چلے جاتے ہیں، اور ساری نیکیاں اس کے دفتر سے جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں صاف ہو جاتی ہیں۔ ایسا آدمی مفلس ہے، ایسا آدمی مفلس ہے۔ لوگ تو اس آدمی کو مفلس سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کے لقمے نہیں ہیں، پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، اپنی حاجت اور ضرورت کے پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایسا آدمی لوگ مفلس سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مفلس کون ہے یہ بتایا ہے کہ اعمال کے باوجود اس کا دفتر خالی ہوگا، ایسا آدمی مفلس ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری اپنی حفاظت، ہمارے اعمال، جیسے آدمی کو جو ہے اعمال کے کرنے کی توفیق ہوتی ہے، اس بات کی بھی فکر ہونا چاہیے کہ ان اعمال کی حفاظت کیسے ہو اور ان اعمال کی نیکیوں کی حفاظت کیسے ہو، ورنہ پھر جو ہے آدمی سب کچھ کیا کرایا جو ہے وہ پانی میں ڈال دے گا۔ اور وہ یہ چیز ہے کہ بندوں کے حقوق کے ضائع کرنے کی وجہ سے اس کے سارے اعمال اکارت اور ضائع چلے جاتے ہیں۔
اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے اس میں بہت محتاط رہیں، بہت محتاط رہیں، کہ جہاں بھی اس طرح کی مجلس لگے، جہاں کسی اور کی بات چھڑے تو فوراً جو ہے ہمارے ذہن میں یہ بات آ جانا چاہیے کہ یہ بات ہماری اور اس کی ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں تو بات کریں، ورنہ کسی اور تیسرے آدمی کی بات ہے تو یہ کہیں کہ بھئی وہ تیسرے آدمی کی بات ہے، ہمارے درمیان میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صاف انکار کر دیں، آپ بول دیں یہ منکر ہے، یہ گناہ ہے، اس پر آپ فوراً نکیر کر دیں، چاہے وہ آپ سے بڑا ہو چاہے آپ سے چھوٹا ہو۔ ہاں لہجہ اچھا ہونا چاہیے، انداز اچھا ہونا چاہیے، سمجھانے کا انداز ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے کبھی کسی کو غاٹ کر کہہ دیا، غصے میں آ کر کہہ دیا، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ کہہ دیا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی کا دل توڑنا بھی نہیں چاہیے۔ ایسے انداز سے آدمی سے اچھے انداز میں جو ہے اس کو سمجھا دے کہ دیکھ بھائی کہ اس میں نہ میرا فائدہ ہے نہ تیرا فائدہ ہے، کہ کسی کے بارے میں کہنے سے جو ہے نہ میرا دنیا کا فائدہ ہے، نہ جو ہے کسی کے بارے میں ہم کو کہنے سے ہمارے اکاؤنٹ میں آ کر پیسے نہیں پڑ رہے ہیں اور ہمارا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ یہ بات سمجھائیں کہ نہ میرا فائدہ ہے نہ تیرا فائدہ ہے، پھر ہم تیسرے آدمی کی بات کیوں کریں؟ ہم کیوں کریں تیسرے آدمی کی بات؟ اس لیے اس سے اچھا آدمی خاموش رہنا سیکھ لے، خاموش رہنا سیکھ لے، کہ جو خاموش رہنا سیکھ لے گا کہ اسے نجات مل جائے گی۔ من سکت سلم اور من سلم نجا، کہ جو خاموش رہا اس نے سلامتی پائی، کہ اسے سلامتی مل گئی، اسے کوئی فتنے نہیں آئیں گے۔ جو آدمی خاموش رہتا ہے اس کے پاس فتنے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ سارا مسئلہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ کہنے پر کھڑا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کوئی بات کہتا ہے تو پھر دوسرا آدمی دوسری بات کہتا ہے، اس سے اچھا ہے کہ آدمی خاموش ہو جائے۔ تو جو آدمی خاموش رہتا ہے وہ سلامتی پاتا ہے، اور من سلم نجا، اور جس کو سلامتی مل گئی وہ نجات پا گیا، اس کو نجات مل گئی، اس کو دنیا اور آخرت سے نجات مل گئی، دنیا اور آخرت کے فتنوں سے نجات مل گئی، اللہ کے یہاں بھی اسے نجات مل جائے گی۔ تو بہرحال یہ بڑی سخت چیز ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے یہ معراج کے موقع پر آپ نے اس کا مشاہدہ کیا کہ وہ لوگ جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو چھیر رہے ہیں اور اپنے سینوں کو چھیر رہے ہیں، کہ یہ امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو بہرحال کہ یہ امت کی آگاہی کے لیے اور امت کی تنبیہ کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عذاب کا مشاہدہ کرایا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا۔ کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ ہم اپنی تربیت کریں، ہم اس سے بچیں، ہم اس گناہ سے باز رہیں، ہم اس گناہ سے دور رہیں، کہ عقل مندی کا استعمال کریں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اعمال کر کے اس کو ضائع کر دے، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ تو نادانی ہے، یہ تو احمقانہ عمل ہے کہ آدمی محنت کر کے جو ہے گویا ایسا ہی ہوا کہ جو ہے آدمی جو ہے دریا سے مچھلیاں پکڑ رہا ہے، پکڑ کر پھر دریا میں چھوڑ رہا ہے، یہ محنت کر کے کما رہا ہے، نیکیاں کما رہا ہے، اور پھر جو ہے اس کے بعد اپنی نیکیاں برباد کر رہا ہے۔ تو یہ کیا عقل مندی ہوئی؟ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، عقل مندی کا تقاضا اور اللہ کے حکم کا تقاضا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس غیبت والے گناہ سے بچیں، اس لیے کہ یہ گناہ ایسے غیر محسوس طریقے سے اچھے اچھے لوگوں میں آ گیا، جاہل لوگوں میں بھی، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی، اور پھر جو ہے سمجھدار لوگوں میں بھی، دیندار لوگوں میں بھی، کہ ہر قسم کے لوگوں میں اس کے لیے یہ گناہ جو ہے آ چکا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے، یہ مکر و فریب ہے کہ شیطان مبتلا کرتا ہے، مبتلا کر کے وہ جو ہے نیکیوں کو ضائع کرتا ہے، مسلمانوں کے، ایمان والوں کے نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں جو ہے ہماری اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور پھر جو ہے غیبت سے بچنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی کہ اس وقت تک ہم نہیں بچ سکتے، لیکن اس کے لیے ہمارا ارادہ بھی ضروری ہے، اس لیے ہم ارادہ اور عزم بھی رکھیں کہ انشاءاللہ ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم کسی کے بارے میں برا بھلا نہیں کہیں گے، ہم کسی کی عزت سے نہیں کھیلیں گے، کسی کی برائی نہیں کریں گے، کسی کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے، یہ جتنی برائیاں ہیں وہ ہم نہیں کریں گے، ہم ارادہ کریں گے تو پھر اللہ توفیق دے گی۔ تو پھر اس کے لیے جو ہے اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، اللہ ہم سب کے سننے کو اور کہنے کو قبول فرمائے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ حضرات سے دو ضروری اعلانات ہیں۔ مدرسہ کنز العلوم یہ مدھوگیری ٹمکور ضلع کا ایک ادارہ ہے، اس ادارے کی 5 ایکڑ زمین ہے، یہ جس کے کمپاؤنڈ کا کام چل رہا ہے، تقریباً 80 طلبہ